بحق شاهدان إلهي خير دان 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 بحق بابقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ مولانا سلطان صاحب جو آپ کے خطیب و امام اور اس علاقے کی شان جان ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار اور ساتھ ہی ساتھ پیار پور کے تمام مسلمانوں کا پیار ہمیں کئی سالوں سے ملا، اور اسی پیار میں میں آپ کے درمیان کئی سالوں سے حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کے دلوں میں پیار پیدا کر دے تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے پیار کریں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، بچے کو پکڑ کے بیٹھائیں۔ سب کی تقریریں ہو گئی، مولانا ربانی باقی ہے، اور جب میں باقی ہوں تو آپ کو بھی باقی رہنا ہے، کیونکہ تقریر ایسے نہیں ہوتی۔ تقریر کے لیے مجمع جاگنا، بیدار رہنا، ہوشیار رہنا اور چوکیدار رہنا ضروری ہے۔ تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھیں۔ مولانا سلطان صاحب 3 گھنٹے سے دین مصطفیٰ کے لیے، گلشن رسول کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، ہمارے بچے کے لیے، اس مدرسے میں جو بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، ان بچوں کے لیے انہوں نے اپنا خون جگر 3-4 گھنٹے سے آپ کو پلایا کہ مدرسہ کامیاب رہے، بچے کامیاب رہے۔ یہ ہمارے سیکریٹری صاحب، صدر صاحب، ممبر صاحب، خزانسی صاحب، یہ سب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنی محنتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے کہ ہمارا مدرسہ آگے بڑھے اور اس مدرسے سے زیادہ بچے فارغ ہو سکے۔ یہ مولانا سلطان صاحب کی محنت کا ثمرہ اور آپ کے چندے کی دین ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا سلطان کے سایہ کو بھی سلامت رکھے اور آپ حضرات کے چندے کو بھی سلامت رکھے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بھی انسان ہیں، بشر ہیں، اور ہمارے نبی بھی انسان ہیں، بشر ہیں، مگر ہم میں اور ان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کیا ہیں، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ کیا ہیں۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کا مقام اور ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مومن کس کو کہتے ہیں اور مسلم کس کو کہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا
کیا میرے نبی حاضر و ناظر ہیں؟ اگر کوئی حاضر و ناظر نہیں مانتا ہے تو کیا وہ گمراہ ہے یا کافر ہے یا کیا ہے؟ چھٹویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا، کیا میرے نبی قبر میں زندہ ہیں؟ کیا اپنی قبر سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں؟ وہ آپ کا مولانا اس ساری حدیثیں آپ تک پہنچائے گا۔ ساتویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو میرے نبی کو عام لوگوں کی طرح ادھر دیکھیے مٹی میں ملا ہوا مانے، وہ کیا ہے، اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ آٹھویں بات آخری میں یہ بیان کروں گا کہ نماز پڑھے آدمی تو ہاتھ عورتیں کہاں تک اٹھائے، مرد اپنا ہاتھ کہاں تک اٹھائے، اور عورتیں اپنا ہاتھ کہاں باندھے، مرد اپنا ہاتھ کہاں باندھے، اور پاؤں کتنا پھیلا کر کھڑا ہو، اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھے یا سینے پر باندھے، کہاں باندھے؟ آستین چڑھا کر کوئی نماز پڑھے، سینے کا بٹن کھول کر کوئی نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہوگی تو کیسی ہوگی؟ یہ ساری باتیں آپ کا مولانا بیان کرے گا۔ اور اخیر میں آپ کو کوئی ضروری مسئلہ بھی پوچھنا ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھے، بچے بھی سنے، بزرگ بھی سنے، ہماری ماں بہنیں بھی سنے۔ ہماری بھاشا کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے، اور جو نہ سمجھے اس کو کہیے جنگل چلا جائے، ہے کہ نہیں؟ مولانا ربانی کی زبان کو بنگال کا مسلمان بھی سمجھتا ہے، جھارکھنڈ کا مسلمان بھی سمجھتا ہے، گجراتی بھی، کرناٹکی بھی، پورا بھارت سمجھتا ہے۔ اس لیے بالکل ادب سے بیٹھیں۔ اجازت ہے تو میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا کو آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہی بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نصرت، جن کی شان نہ آتینا کل کو سر، شاف محشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی بے ایمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ بچوں کو اٹھنے مت دیجیے، چپ چاپ سے گود میں بیٹھا لیجیے، اور اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو جانے دیجیے، ورنہ کہیں پورا پنڈال بھی خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر ضرورت ہو تو جانے دو، اور بلا ضرورت اگر اٹھتا ہے تو اسے پکڑ کر بیٹھاؤ۔ میری طرف دیکھو، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے رسول، آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی بے ایمان مولوی کے چکر میں مت پڑنا، اس کے جھانسے میں مت پڑنا۔ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو۔ قرآن کہتا ہے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن کان کھول کر سن لو، تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، تمہارے بھائی کی طرح نہیں ہوں، تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں، عام چلتے پھرتے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ میں انسان ضرور ہوں، لیکن مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ادھر دیکھ، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا مولانا بن جائے لیکن کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے لیکن کبھی استاذ کے مقام کو نہیں پا سکتا، مرید بہت بڑا عالم بن جائے لیکن پیر کا جو مقام ہے اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو مجھے کہنے دیا جائے، جب بیٹا باپ کے برابر نہیں ہے، پوتا دادا کے برابر نہیں ہے، ایک شاگرد مفتی بن کر بھی اپنے استاذ کے برابر نہیں ہے، ایک مرید پیر کے برابر نہیں ہے، تو ایک کلمہ پڑھنے والا رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر دیکھیے، جو کہے ہم جیسے تھے اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس سے کہیے تم کو آگرہ کے پاگل خانے میں بھرتی ہونا چاہیے، اور اگر یہاں صحیح نہ ہو تو رانچی میں تو لوگ صحیح کر ہی دیں گے۔ میری طرف دیکھیے، یاد رکھیے، آج جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہے، آج جو ہمارا اختلاف چل رہا ہے، جتنے فرقے ہیں، ادھر دیکھیے، نام کسی کا لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی فرقے ہیں، ان فرقوں سے ہماری لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی لڑائی نہیں ہے، مسجد کے منبر و محراب کی لڑائی نہیں ہے، قیام سلام فاتحہ نیاز کی لڑائی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، آپ ان سے کہہ دو کہ سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے۔ مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے، چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور اگر خلاف بولتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟
मस्तों को मत रोको, ये मस्तान आदमी है कि नहीं, इनको मत रोको, है कि नहीं। ये अगर नारा लगाते हैं तो इनका दिल जब बेदार होता है तब नारा लगाते हैं, और नारा लगाने से बहुत फायदे हैं। एक फायदा तो नारा मुसलमानों की शान है, दूसरा फायदा नारा लगाने से सवाब मिलता है, तीसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलता है, और चौथा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलता है। तो कम से कम इतने फायदे जिससे हो उस पर पाबंदी नहीं होना चाहिए। अरे जोर से बोलो, जिसमें इतने फायदे हो उस पर पाबंदी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अदब से बैठे, ये मेरा मस्तान है, अगर नारा लगाता है तो मत रोको, इजाजत है, मेरी तरफ देखो। याद रखो, बशर रसूल जरूर है, लेकिन इधर देखिए हमारा ईमान है, इधर देखिए जो रसूल को बशर न माने, इधर देखिए वो काफिर है। और ये भी हमारा ईमान है, जो अपने जैसा बशर माने, अपने बाप दादा की तरह माने, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह उनमें और अपने में कोई फर्क ना समझे, वो भी काफिर है। रसूल बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। अल्लाह ने उनको सबसे मुमताज बनाया है। अच्छा ये बताओ, आप पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? जोर से बोलो, रोते हुए। इस दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मेरे रसूल का मकाम देखो। जब मेरे रसूल दुनिया में आ रहे हैं तो रोते हुए नहीं आ रहे हैं, बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ ला रहे हैं। इधर देखो, आप लोगों को रास्ते से गुजरने के बाद जल्दी कोई सलाम नहीं करता। बोलो, सलाम करता है? आप रास्ते से गुजरते हो तो जल्दी कोई सलाम नहीं करता, लेकिन मेरे नबी जब रास्ते से गुजरते तो इंसान को छोड़ो, पेड़ पौधे भी नबी को सलाम करते, कंकड़ पत्थर भी नबी को सलाम करते, जंगल के जानवर भी नबी को सलाम करते। रसूल बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। ये बताओ, हम सो जाएं तो हमारा वजू टूट जाता है, लेकिन नबी सो जाएं तो नबी का वजू बाकी रहता है। हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखो, हम लोगों को मच्छर काटता है, नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। इधर देखिए, हम जिस बर्तन में खाना खा लेते हैं, मेरा बेटा बगैर धोए नहीं खाता, मेरी बीवी बगैर धोए नहीं खाती, लेकिन मुस्तफा की शान देखो। मुस्तफा जिस बर्तन में खाना खा ले, सहाबा उसमें खाने के लिए आपस में लड़ाई करे। मुस्तफा जिस कुएं में अपना थूक डालते, उसका पानी पीने के लिए सहाबा लड़ाई करे। मुस्तफा वजू करे तो वजू का पानी चुल्लू में लेने के लिए सहाबा लड़ाई करे। ये है मेरे मुस्तफा की शान। मेरे मुस्तफा की शान देखनी हो तो कुरान में देखो, बेईमानों से मत पूछो, 420 से मत पूछो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ते हो, कुरान से पूछो रसूल कैसे थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। रसूल बशर जरूर है, मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब, नारे तकबीर। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, आ रही है ना? माशाअल्लाह, ये बच्चा भी कह रहा है बात समझ में आ रही है, लेकिन कुछ बंदर ऐसे हैं उनको बात समझ में नहीं आ रही है। अब बंदरों का क्या कहिए? मेरी तरफ देखिए, अब आपका मौलाना ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि तबीयत मचल जाएगी और दिल बाग बाग होगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक न करे,
جن کو جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھے، انشاءاللہ طبیعت مچل جائے گی۔ پہلے تو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا اور طبیعت مچل جائے گی۔ اگر حدیث سننے کے مشتاق ہے تو سارے لوگ محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاة شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515 عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحائی مکہ فبقى احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فبزنت به فبزنته ثم قال زنه بعشرة فبزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فبزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فبزنت بهم فرجحتهم كأني انظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے تاکہ میں اپنے رنگ میں حدیث سنا سکوں۔ ادھر دیکھئے مولانا ربانی کا اصلی رنگ جب آدمی دیکھتا ہے تو اس پر بھی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ارے زور سے بولو۔ لیکن جب اصلی رنگ نہیں دیکھتا تو ان پر بھی رنگ نہیں چڑھ پاتا ہے۔ تو بالکل ادب سے بیٹھے، اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث کا مطلب بیان کروں۔ اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے تو سیدھے 5 لاکھ روپے ان سے کہیے گلی گلی میں پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھولا لاؤ پیسہ بھرو گھر جاؤ۔ ارے زور سے بولو۔ لیکن غلطی ثابت کرو گے تب، لیکن غلطی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ مولانا ربانی جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی بولتا ہے۔ ابھی تو ایک حدیث سنی، مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے پوچھا، کیا کیا؟ نبی سے پوچھا، عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ گیا، اعلان نبوت کا وقت قریب آ گیا؟ تو نبی نے کیا کہا سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحائی مکہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے، میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے۔ نبی فرماتے ادھر دیکھئے اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے، جلدی بولو اوپر والے فرشتے اور سب بولو اوپر والے فرشتے، اور جب نیچے آ گئے تو جانتے دونوں فرشتے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ میرے سامنے کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا غائب ہو گئے۔ جیسے غائب ہوئے تو پھر کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ ترازو تو سمجھتے ہی ہیں، ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک پلہ کو ایک فرشتہ اور دوسرے پلہ کو دوسرا فرشتہ،
یہ چھوٹا موٹا ترازو نہیں تھا. اب ادھر دیکھیے 2 فرشتے ترازو کو اٹھائے ہوئے ادھر سے آ رہے ہیں. غور سے سنیے. نبی ارشاد، ادھر دیکھیے بچے کو بٹھائیے. نبی ارشاد فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر آ رہے ہیں، میرے قریب پہنچے. زور سے بولو. نبی فرماتے ہیں میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے، سارا منظر دیکھتے رہے. نبی فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 لوگوں کو لائے. کتنے کو لائے؟ زور سے بول. 1000 نمازی کو پکڑ کر لائے، بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، ادب سے بیٹھو، مزے کی بات سنو. جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ معاملہ دیکھا، یہ واقعہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے. جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لَفَّزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَّهَا. ارے چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں توڑ رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو. 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. جب جلسے میں کوئی ادھر ادھر کرتا ہے تو زبان پھسلنے لگتی ہے، اس لیے ادھر ادھر مت کریں. اچھا یہ بتائیے دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ ادھر دیکھو، پھر سے بولو. دونوں فرشتوں نے کہا 1 تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو، 100 کی بات کیوں کر رہے ہو، 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو. ارے ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ، زور سے بولو، زور سے بولو، رسول کا پلہ. اب آپ بتائیے کہ فرشتوں کو مانیں گے کہ بے ایمان کو مانیں گے؟ ارے زور سے بولو. ادھر دیکھیے مولانا ربانی اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ فرشتوں نے کہا کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ. اب آپ بتائیے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو یہ سڑک پر چلنے والا بے ایمان رسول کے برابر ہوگا؟ نہیں حضرات. ان سے کہیے کہ پوری دنیا ایک طرف، آسمان زمین کو ترازو میں رکھ دیا جائے اور ذات رسول سے مقابلہ ہو تو ذات کی بات تو دور ہے، ان کے نالین کے برابر نہیں ہے، ان کے خاک پاک کے برابر نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ رب کے محبوب ہیں.
جب رب لاجواب ہے تو رب کا محبوب بھی لاجواب ہے. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, اب اجازت دیجئے تو دوسری. زیادہ بکراتی نہیں چھاٹوں گا, صرف حدیث اور مطلب. ابھی تو ایک حدیث سنائی, اگر اجازت دیجئے تو آپ کا مولانا آپ دوسری حدیث سنائے. اور یہ دونوں بندر کی طرح اچھلتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو پکڑو, بیٹھاؤ, جلدی بیٹھو, اجازت ہے, جلدی بولو. اگر سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ادھر دیکھو مشکاں شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی ولا فخرا وانا اول شافعین ومشفعین ولا فخرا وفی روایت اخرى انا امام النبیین ولا فخرا. زور سے بول دو سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ میری تقریر سے گھبرا گئے. یہ آپ کو کیا گھبرانا ہے, بے ایمان لوگ گھبراتے ہیں. بڑے بڑے ابلیس میری تقریر کو سن کر بھاگتے ہیں. ادھر دیکھیے, جیسے آذان کو سن کر کے شیطان بھاگتا ہے, ایسے ہی میری تقریر سے بڑے بڑے ابلیس بھاگتے ہیں, کیونکہ میں حدیث بولتا ہوں. اجازت ہے. آج کل جس کو استنجا کرنا نہیں آتا, پاجامہ باندھنا نہیں آتا, وہ لوگ بھی چوک چوراہا پر چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر حدیث میں ہیں, حدیث میں جائیں, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے. ابے پگلا, جس کے سامنے تو حدیث بول رہا ہے وہ تو کم پڑھا لکھا ہے, اس کو کیا خبر ہے کہ تو حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے. زور سے بولو. وہ تو کم پڑھا لکھا ہے, اس کو کیا خبر ہے کہ تو حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ, بکری کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے تو بکری کو کیا معلوم کہ مکھیا کا کھیت ہے کہ سرپنچ کا کھیت ہے؟ زور سے بولو. بکری جدھر لمبا لمبا, بچے کو بیٹھاؤ, بکری جدھر لمبا لمبا گھاس دیکھے گی, بولو, ارے ادھر جائے گی, اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ بولو یہ جاپانی صاحب کا کھیت ہے کہ بولو تغیانی صاحب کا کھیت ہے. بکری کو مکھیا اور سرپنچ کے کھیت سے کیا مطلب ہے, اس کو تو گھاس سے مطلب ہے. زور سے بولو, ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی ادھر دیکھیے, جب کوئی داڑھی ٹوپی والا کسی کے سامنے کتاب لے کر پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ شیخ الحدیث ہے, شیخ الحدیث. ابے پگلا, وہ شیخ الحدیث نہیں, تم دھوکے میں ہو, وہ شیخ الخبیث ہے. لڑنے کا وقت نہیں, سمجھنے کا وقت ہے. آپ کو مسئلہ پوچھنا ہو, کوئی بات پوچھنی ہو, مولانا سلطان ہے, اس علاقے کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان سے باتیں سمجھا کرو اور کسی بے ایمان کے چکر میں مت پڑو. جیسے سنی تھے ویسے سنی بن کر رہو. بے ایمانوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کر کر رکھ دیا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذلیل کیا. اس لیے بے ایمانوں کے چکر میں مت پڑو, اپنا ایمان عقیدہ صحیح رکھو, مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں بھلائی ہے. بابو لوگ, میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث تو سنا دی, دوسری بھی سنا دی, بولو دوسری حدیث بھی سنا دی. نبی نے کیا فرمایا, میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے. نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے. سب سے پہلے شافع میں بنوں گا, مشفع میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے. ادھر دیکھیے, نبی فرماتے میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. اب آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, مولانا سلطان صاحب آپ کے امام ہیں, بولو امام ہے نا, خطیب بھی ہیں, عالم بھی ہیں, سب کچھ ہے. اب آپ بتائیے, جب آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو ان کو اپنی طرح سمجھتے ہو
जोर से बोलो नहीं, अपनी तरह नहीं, बल्कि आपको कहना पड़ता है इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम। अरे बोलो, कहते हो कि नहीं, मैंने अपने इमाम की इक्तदा की। मेरी तरफ देखिए, अगर आपने इक्तदा की नीयत नहीं की तो आपकी नमाज नहीं होगी, लेकिन इन्होंने इमामत की नीयत नहीं की तो नमाज हो जाएगी। इधर देखिए, अगर आप आए नमाज में लेकिन इन्होंने इमामत की आपकी नीयत नहीं की तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन और इनकी भी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनके पीछे नमाज पढ़ रहे और आपने इक्तिदा की नीयत नहीं की तो आपकी नमाज नहीं होगी। इक्तिदा के लिए इधर देखिए नीयत जरूरी है, मगर इमामत के लिए नीयत जरूरी, जोर से बोलो, नीयत जरूरी। जैसे मान के चलिए मौलाना रब्बानी आपकी इमामत कर रहे थे, जितने लोग मौजूद थे उनकी नीयत किया, लेकिन जो लोग बाद में आए, और जोर से बोलो, उनकी तो नीयत नहीं किया था, लेकिन उनकी नमाज हुई कि नहीं? और जोर से बोलो, हुई कि नहीं? हो गई। बोलो, क्योंकि इमामत के लिए नीयत जरूरी नहीं, हाँ सवाब पाने के लिए नीयत जरूरी है। इमाम अगर चाहता है कि बोलो इमामत का सवाब हमको मिले तो उसको भी नीयत करना जरूरी है। लेकिन नमाज अगर पढ़ा दिया और इमामत की नीयत नहीं की तो नमाज सब मुक्तदी की हो गई, लेकिन मुक्तदी ने अगर इक्तिदा की नीयत नहीं की तो मुक्तदी की नमाज नहीं हुई। ये मसला बड़ा बारीक है, इसलिए आपको उलझना नहीं है। आपको किसी अच्छे आलिम से अगर शक हो तो पूछ सकते हैं, वरना मौलाना रब्बानी से भी अच्छे अच्छे लोग मसला पूछते हैं। मौलाना रब्बानी आपका सिर्फ तकरीर नहीं करता। इधर देखिए, मौलाना रब्बानी की नजर किताबों पर भी है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। अगर बाबू लोगों को बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। इधर देखो, आज हम लोग झंडा लगाते हैं रबीउल अव्वल में। बोलो, लगाते हैं रबीउल अव्वल में। बैठो, जल्दी बैठिए। हजरत मौलाना सुल्तान साहब किसी काम से गए थे। अच्छा ये बताइए, हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ में झंडा लगाते हैं तो कुछ लोगों का कलेजा फटता है। अरे बोलो, फटता है कि नहीं? हाँ, और ऐसे फटता है जैसे जलजला से गुजरात की जमीन बसती है, जैसे जलजला से गुजरात की जमीन फटती है, ऐसे ही कुछ लोगों का कलेजा झंडे से फटता है। इधर देखिए, अभी आपने हदीस सुनी, नबी ने क्या फरमाया कि कल कयामत के मैदान में, इधर देखिए, झंडा मेरे हाथ में होगा। क्या कहा? जल्दी बोलो, झंडा मेरे हाथ में होगा। इधर देखिए, हम लोग झंडा लगाते हैं हाफ मीटर का, 1 मीटर का, लेकिन कयामत में अल्लाह ताला नबी के हाथ में जो झंडा देगा वो झंडा इतना लंबा चौड़ा होगा कि सारे अंबिया और मुरसलीन उसी झंडे के छत्र छाए हुए होंगे, सारे नबी उसी झंडे के नीचे होंगे। अब आप बताओ कितना लंबा चौड़ा झंडा होगा। तो कुछ लोग कहते झंडा लगाना नाजायज है, उनसे कहिए झंडा लगाना नाजायज नहीं बल्कि सुन्नते इलाहिया है। जोर से बोलो, सुन्नते इलाहिया है। जो कहे झंडा लगाना नाजायज उसको डंडा लगाना जायज है। अरे जोर से बोलो, जो कहे झंडा लगाना नाजायज उसको डंडा लगाना जायज है, मगर डंडा मत लगाइएगा, समझाइएगा। बोलो, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। झंडा लगाने से पहचान होती है। क्या होती है? जोर से बोलो, पहचान। कर देखिए, चूंकि बात आ गई है तो मैं आपको समझा दूं। झंडा लगाने से पहचान होती है। अच्छा ये बताइए, झारखंड का इलेक्शन तो गुजर गया, बिहार का भी 2 महीना पहले गुजर गया, और अब यूपी का इलेक्शन आने वाला है। अगर आप इलेक्शन के वक्त में जरा नजर दौड़ाएं तब आपको पता चलेगा, किसी के मकान पर लालू का झंडा, किसी के मकान पर मुलायम का झंडा, किसी के मकान पर बोलो फला पार्टी का झंडा। जब आदमी झंडे को देखता है तो समझ लेता है। बोलो, अगर कांग्रेस का झंडा देखा तो समझ लिया ये पक्का कांग्रेसी है, बीजेपी का झंडा देखा तो समझ लिया ये पक्का बीजेपी है, मुलायम का झंडा देखा तो समझ लिया पक्का मुलायम का आदमी है, मायावती का झंडा देखा तो समझ लिया ये मायावती का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। झंडा लगाना हराम नहीं है, ये दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर।
آج بھی چلے جائیے حج کے درمیان، جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہر ملک والے کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. جھنڈا کو دیکھ کر آدمی پہچان لیتا ہے یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، زور سے بولو یہ پنجاب، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے. تو جھنڈا اس لیے لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جھنڈے کو دیکھ کر پہچان لے یہ فلاں ملک کا آدمی ہے. مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں جب اپنے مکان پہ ہرا جھنڈا لگاتا ہے تو دنیا محلے کو دیکھ کر، مکان کو دیکھ کر پکارتی ہے یہ کسی اور کا مکان نہیں ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا مکان ہے، رسول کے غلاموں کا مکان ہے، رسول کے شہیدوں کا مکان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. یہ بتائیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو. او مستان تم ایسے اچھل رہے ہو، نعرہ بھول گئے. ارے بولو نعرہ بھول گئے، ان کے منہ میں رسگلہ ڈالو تو نعرہ نکلے گا. زور سے بولو اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے تو ماشاءاللہ بابو لوگ بالکل ادب سے بیٹھو. ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی، اجازت دیجئے تو تیسری سناؤ، اجازت دیجئے تو تیسری سناؤ. آپ گھبرائیں گے نہیں کہ آپ کو مولانا ربانی بہت لمبی تقریر کرے گا، نہیں، جب تک آپ کا دل لگے گا تب تک میری تقریر ہوگی. اجازت ہے تو بہت شاندار حدیث سناؤ. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 55 کی حدیث سنو. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اقت السماء وحق لها ان تطأ ما فيها موضع 4 اصحاب الا وملك فاسع جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما اعلم لسهدتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السودات تجارون الى الله لبدت انی كنت شجرة توزد. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث. لاک ڈاؤن نے کتنے لوگوں کو ڈاؤن کر دیا. اچھے اچھے لوگ لاک ڈاؤن میں ڈاؤن ہو گئے. اور بولو ڈاؤن ہوئے کہ نہیں؟ مولانا ربانی بھی قید میں گر گئے. ارے بولو نہ اتر نکل سکے، نہ دکھن نکل سکے، نہ پورب نہ پچھم، نہ پر نہیں تھا کہ آسمان تک نکل سکے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کورونا نے سب کو گھیر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ملک سے اب یہ بلا آہستہ آہستہ بولو ختم ہو گئی اور ہو رہی ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. آمین. بولو آمین. زور سے بولو آمین. ہمارا ملک پھولے پھلے آباد رہے اور الو کی نظروں سے بچ کے رہے. آمین. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. بچے کو بیٹھاؤ، ادھر ادھر مت کرو بیٹا. اب آپ بیٹھو. یہ دیکھیے آپ بیٹھیے. ارے بڑے میاں تو بڑے